Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. How's everything going? So, as I told you in my last video that the next lecture will be about the comparison of 1956 Constitution with 1973 Constitution. So yeah, this video is all about its comparison. Like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you. So, after taking control of the government in 1971, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करना शुरू किया और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया मुल्क को वो 14 अगस्त 1973 को था. We are going to compare the salient features of 1956 Constitution with 1963 Constitution. तो जैसे हमने कल वाली वीडियो में ये पढ़ा था कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, इसके 234 आर्टिकल्स है, 13 पार्ट्स है और 6 स्केड्यूल्स है. इसी तरह 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके 280 आर्टिकल्स है, 12 पार्ट्स है और 7 स्केड्यूल्स. दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस ऑफ प्रेम्बल है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949. दोनों कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 पर बेस करते हैं. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो नाम डिक्लेयर किया गया था वो था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर किया गया कि पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक होगा और इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा. दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में फेडरल सेटअप का ज़िक्र है. दोनों कॉन्स्टिट्यूशन यानी मुल्क एक फेडरेशन होगा, इसका जो गवर्नमेंट फॉर्म है वो फेडरल इन स्ट्रक्चर होगा. दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन है. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था. 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशंस में अगेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया गया. जो नेचर ऑफ लेजिस्लेचर था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो यूनिकैमरल था, उसमें ओनली 1 चैम्बर था. हालांकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान पहली दफ़ा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बाई कैमरल लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर जिसके 2 चैम्बर्स हो, एक हाउस अपर हाउस लोअर हाउस. अपर हाउस का नाम रखा गया सेनेट, लोअर हाउस का नाम रखा गया नेशनल असेंबली. दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी प्रोवाइड किए गए फॉर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं इन पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस्लामिक प्रोविजंस 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकॉर्पोरेट किए गए थे और ये डिक्लेयर किया गया था दैट नो लॉ इज़ टू बी एनैक्टेड व्हिच इज़ अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम. सेम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकॉर्पोरेट किया गया. दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में यानी तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं. दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल ऑफ लॉ जो है उसके प्रिंसिपल को भी प्रोवाइड किया गया है. इसका ये मतलब होता है दैट नो पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड ऑल द पर्सन्स शैल हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. सारे लोग लॉ की नज़र में बराबर होंगे. जुडिशल रिव्यू का इख्तियार भी 1956 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है कि ये सुपीरियर कोर्ट्स को दिया गया कि वो जो कोर्ट्स के डिसीशंस है, ऑर्डर्स है, उनके प्रेसिडेंट्स है, उनका रिव्यू कर सकते हैं. सुपीरियर कोर्ट्स को दोनों कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इख्तियार दिया है.
موڈ آف الیکشن 1956 کانسٹیٹیوشن میں ڈائریکٹ تھا اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ہے وہ ڈائریکٹ ہوں گے، حالانکہ سینٹ کا جو الیکشن ہوگا وہ انڈائریکٹ ہوگا۔ جیسے کہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں جو نیشنل لینگویج تھی وہ بنگالی اور اردو تھی، 1962 میں بھی بنگالی اور اردو تھی، لیکن 1971 میں جب باؤنڈریز ڈیمارکیٹ کیے گئے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان، دونوں کنٹریز الگ الگ ہو گئی، تو نیشنل لینگویج ہمارے پاس آ گئی صرف اردو۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اردو کو ایز اے نیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا۔ دونوں کانسٹیٹیوشنز پارشلی ریجڈ ہے۔ پارشلی ریجڈ کا مطلب، ریجڈ اور فلیکسیبل آف کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امینڈمنٹ پروسیجر کیسا ہے، سخت ہے یا آسانی سے امینڈمنٹ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ہارڈ پروسیجر ہے امینڈمنٹ کا، تو آئین میں ترمیم کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ریجڈ ہے۔ اگر کوئی آسان طریقہ ہے، جیسے کہ یو کے کانسٹیٹیوشن کا اگر ہم دیکھیں تو وہ بائی 51% میجورٹی امینڈمنٹ ہو جاتا ہے۔ جب وہ 51% لوگ اپروول دے دیتے ہیں ہاؤسز کے، تو امینڈمنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا جو ہے وہ پارشلی ریجڈ اس لیے ہے کیونکہ اس کا امینڈمنٹ پروسیجر تھوڑا سا اتنا ایزی بھی نہیں ہے اور اتنا ہارڈ بھی نہیں ہے، جیسے کہ یو ایس کا ریجڈ ہے۔ اب اگر ہم 1962 کا کانسٹیٹیوشن 73 کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کمپیئر کریں گے، تو وہ بھی انہی پوائنٹس کو دیکھ کر ہم کمپیریزن کریں گے، جیسے کہ دونوں کانسٹیٹیوشن ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، دونوں کے فریمرز اور ڈیٹ آف امپلیمنٹیشن ہمیں معلوم ہے اور بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے۔ بیس آف پریمبل جو ہے وہ دونوں کا آبجیکٹیو ریزولوشن پر بیس کر رہا ہے۔ نیم آف دا کنٹری 62 کے کانسٹیٹیوشن میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان تھا، حالانکہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ فیڈرل ریپبلک ہوگا اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس کا نام ہے۔ دونوں کانسٹیٹیوشن فیڈرل ان نیچر تھے اور فیڈرل ان اسٹرکچر تھے۔ فارم آف گورنمنٹ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنشل تھا اور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں پارلیمنٹری ہے، اور نیچر آف لیجسلیچر 62 کے کانسٹیٹیوشن میں یونی کیمرل تھا اور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں بائی کیمرل ہے، اور لیجسلیٹو جو لسٹس ہے وہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں صرف ایک لیجسلیٹو لسٹ تھا، اور جتنے بھی ریزائڈوری پاورز تھے وہ پروونسز کو دیے گئے تھے۔ لیکن جو 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں ہمارے پاس آ گئی 3 لسٹس، فیڈرل اور پروونشل اور کنکرنٹ، اور ریزائڈوری پاورز جو ہے وہ پروونسز کے پاس تھے۔ پرنسپل آف پالیسیز یعنی گورنمنٹ کے گائیڈنس کے لیے جو پرنسپل آف پالیسیز ہے وہ بھی دونوں کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس بھی دونوں کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈ کیے گئے ہیں، اسلامک پروویژنز بھی دیے گئے ہیں دونوں کانسٹیٹیوشنز میں، ایمرجنسی پروویژن بھی دونوں کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رول آف لا ہے وہ بھی 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں یہی تھا کہ ہر کسی کے پاس اپنی لائف، لبرٹی اور جتنے بھی ادر رائٹس ہے اس سے ڈپرائیو نہیں کر سکتے آپ، اور ایوری ون از ایکول ان دا آئیز آف لا۔ اور اسی طرح 73 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے۔ نیشنل لینگویجز جیسے ہم نے بتایا کہ 56 اور 62 کے کانسٹیٹیوشن میں 2 لینگویجز تھے، اردو اور بنگالی، اور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں جسٹ اردو واز ڈکلیئر ایز دا نیشنل لینگویج آف پاکستان۔ موڈ آف الیکشن 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں انڈائریکٹ تھا، اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ایک ہاؤس کے لیے نیشنل اسمبلی کے لیے ڈائریکٹ ہے، وائل فار سینٹ اٹس انڈائریکٹ۔ ریفرینڈم کا جو پرووائڈ کیا گیا ہے انسٹیٹیوشن وہ دونوں کانسٹیٹیوشنز میں ہے، اور کانسٹیٹیوشنز دونوں 62 کا تو ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا اور 73 کا پارشلی ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے۔ So guys, this was all about the comparison of 1956 constitution with 1973 and then 1962 constitution with 1973.
If you like this video, please share and subscribe to my channel and press the bell icon so you can't miss any of my video, and suggest me another topic for lecture in the comment section below. Thank you.